زبانوں کی ارادی تشکیل۔ کسی زبان کی ارادی تشکیل میں عام طور پر عوام اور خواص دونوں کی شرکت ہوتی ہے۔ اگرچہ عوام کی شرکت ان کی مرضی اور ارادے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ملک کی سیاسی، اقتصادی اور حالات کے تغیرات کے نتیجہ میں عام طور پر عوام کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور ان کی زبان بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے عربوں کے حملہ نے مصر کی اصلی زبان کو اس قدر مسخ کر دیا کہ آج تمام مصر کی زبان عربی ہے۔ عوام کی زبان میں تبدیلی واقع ہونے کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ سیاسی اثرات۔ جب کسی ملک میں کوئی زبان ملک کی سرکاری زبان ہونے کا درجہ حاصل کر لیتی ہے تو آہستہ آہستہ سرکاری اثرات کی بنا پر عوام اپنی مادری زبان کے مقابلہ میں سرکاری زبان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح علمی اور دفتری زبان ہونے کے سبب عوام کی زبان بدل جاتی ہے۔ یہی صورتحال اس وقت ہندوستان میں اردو اور دوسری علاقائی زبانوں کا ہے۔ ہندی جب سے سرکاری زبان قرار پائی ہے، ملک کے بڑے حصے میں اس کا اثر و نفوذ بڑھ گیا ہے۔ آج اردو عوام کو متعدد سیاسی وجوہات کی بنا پر ہندی کو اپنانا پڑ رہا ہے۔ یو پی، حیدرآباد اور دیگر اردو بولنے والے علاقے سے اردو کا چلن کم ہو رہا ہے۔ یہی صورتحال دوسری علاقائی زبانوں کے ساتھ بھی ہے۔ معاشی اثرات۔ عوام کی زبان میں ارادی تشکیل کا دوسرا عامل معاشرتی اور اقتصادی حالات بھی ہیں۔ عموماً زراعتی اور تجارتی ساز و سامان کے نام تیار کرنے والے ملک اپنی قومی زبان میں لکھتے ہیں۔ جب یہ ساز و سامان برآمد ہو کر دوسرے ممالک میں لائے جاتے ہیں تو درآمد کرنے والے ممالک اسی نام سے ان چیزوں کو جانتے ہیں جو نام تیار کرنے والے ممالک نے رکھا ہے۔ اس طرح ہندوستان میں تمباکو، میز، لالٹین، بوٹ، پتلون، ریل، موٹر سائیکل وغیرہ ملکی ہیں۔ اسی طرح قرون وسطیٰ میں عربی لفظ مخیر ایک قسم کا کپڑا ہے۔ فرانس میں موکیارو یا مونکیر کی شکل میں موجود ہے، اور جب یہی لفظ اسپین کے راستہ سے انگلستان پہنچا تو وہاں اس کا تلفظ موٹر ہو گیا۔ بعض ملکوں میں اس کا تلفظ مکیر یا مہیر بھی ہے۔ ثقافتی اثرات۔ عام طور پر اعلیٰ درجہ کی تہذیب و تمدن رکھنے والی اقوام کی زبان بھی دوسری قومیں قبول کرتی ہیں۔ جیسے لاطینی زبان سے لفظ قیصر عربی اور ایرانی اور ہندوستانی میں قیصر کی شکل میں رائج ہے، جبکہ یہی لفظ جرمن میں کائزر، پولستانی میں کزار اور روس میں تزار کی شکل میں رائج ہے۔ اسی طرح اکثر زبانوں میں بحریہ کے لیے لفظ میرین دراصل سامی زبان کی ایک شاخ فینیکی سے ماخوذ ہے۔ فن جہاز رانی میں یونانی ان کے شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے اپنے استاد کی زبان کو رائج کر لیا اور تمام یورپ میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہی حال عربی زبان کے لفظ امیر البحر کا ہے، جو فرانسیسی میں امیرل کی شکل میں رائج ہے اور انگریزی میں ایڈمرل کے حیث میں داخل ہے۔ الغرض مختلف وجوہات کی بنا پر عوام ارادی تشکیل میں
زبان کے لیے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ عوام کی طرح عالم، ادیب، انشا پرداز بھی یہ فرض ادا کرتے ہیں۔ اہل علم و فضل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زبان کے نقص کو دور کر کے اس کی اصل صحت و صورت کو پیش کیا کرتے ہیں۔ ارباب علم و فضل کی اس قسم کی خدمات سے خود ہماری اردو زبان بھی مالا مال ہوئی ہے۔ خاص طور سے اردو زبان کے لفظی خزانہ کے ارتقاء میں مظہر جان جانا سانح کے خدمات قابل تحسین ہیں۔ اسی طرح جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے دارالترجمہ نے بھی اردو زبان کی تشکیل میں ایک عظیم خدمت انجام دی ہے۔ ارباب علم و ادب نئے الفاظ کو وضع کرتے ہیں اور اصطلاح سازی بھی کرتے ہیں۔